فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے اور اپنے آخری نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے جو مہینے حرمت والے ہیں انہی مہینوں میں سے یہ مہینہ بھی ہے جس کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو کہ اللہ رب العزت میری زندگی کے اندر برکت عطا فرما دے، رجب کے اندر برکت عطا فرمائے، شعبان کے اندر برکت عطا فرمائے، تاکہ ہم مبارک مہینے تک جو عظمت والا مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ اس کے لیے حضور نے بھی دعا کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک آنے والے ہیں اور اس کے استقبال میں یہ مہینے آ رہے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر ہمیں تیاری کرنی ہے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اور خوش کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک تو آپ جس پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی ماہ مبارک کے اندر ہو رہی ہے، اور دوسرے معراج کے سفر کا جو واقعہ پیش آیا، اکثر روایتیں یہ کہتی ہیں کہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا اسی ماہ مبارک کے اندر ہے، اور اسی مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں نے رسمیں گڑھ ڈالی، رسمیں بنا ڈالی، تاکہ صحابہ اکرام کی مبارک زندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ آنے پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں کیا کیا تھا اور مبارک مہینہ آنے والا تھا تو اس سے پہلے مہینے کے اندر کیا چیزیں کی تھی، وہ چیزیں آپ کے سامنے نہ آنے پائیں۔ آپ کو معلوم ہے کئی چیزیں اس مہینے میں کی جاتی ہیں۔ مونڈا بھی اسی مہینے میں بس آ گیا، مونڈا بھی ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام سنی مسلمان اس میں آگے آگے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا ہو وہ کرے، وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن سنی مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ سب کو بتانا چاہیں گے کہ اس سے ہوشیار رہیں۔ دشمن اپنی چال چلتا ہے اور بڑے اچھے انداز سے چلتا ہے، بہت دھیمے انداز سے چلتا ہے، تاکہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ آپ کو معلوم ہے کہا جاتا ہے امام جعفر صادق کا فاتحہ ہے۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ امام جعفر صادق کے بارے میں اگر کہا جائے تو ہمیں ان سے بھی محبت ہے، ان سے بھی عقیدت ہے، ہم ان سے کہیں زیادہ ہمیں عقیدت اور محبت ان سے ہے۔ ہمیں چاہیے ان کی تاریخ منانے کی، لیکن ان کی اگر ولادت کی تاریخ دیکھی جائے تو رمضان المبارک میں ولادت ہوتی ہے، اور شعبان کے بعد، رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کا اس تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے سنی مسلمانوں آپ سمجھ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم کو تو وہ کام کرنے ہیں جو صحابہ کرام نے کیا ہے اور کر کے بتایا ہے، ہمیں وہی کام کرنا ہے۔ شریعت کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس چیز لکھی اور پڑھی نہ ہو، بتائی نہ گئی ہو، صحابہ اکرام نے کر کے نہ دکھایا ہو۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ایک ایک چیز موجود ہے۔ دیکھنے والے، سننے والے تعجب کرتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس کے اندر ایک ایک چیز لکھی اور پڑھی ہو، اور یہ بھی بتایا جائے کہ حضور جب ہنستے تھے تو کتنے دانت ان کے ظاہر ہوتے تھے، حضور جب کھاتے تھے تو کس انداز سے کھاتے تھے، کتنی انگلیوں سے کھاتے تھے، انگلیاں کس انداز سے چاٹتے تھے، دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، نوالا کس طرح سے توڑتے تھے، کس طرح سے منہ کو لے جاتے تھے، آپ کے چہرے پر جو داڑھی تھی، داڑھی کے کتنے بال سفید تھے، ایک ایک چیز
हुजूर की मौजूद है, उनकी जिंदगी की मौजूद है, सहाबा इकराम की जिंदगी आपके सामने मौजूद है। आपको सहाबा इकराम की जिंदगियों को छोड़ करके कहीं और नहीं जाना है, हुजूर की सुन्नत पर अमल करना है। हुजूर ने जो चीजें की हैं वही हमें करना है। हुजूर ने जिन चीजों से मना फरमाया है उससे हमें रुकना है। और हुजूर से मोहब्बत करने वाले सहाबा इकराम जिस तरह से हुजूर के ऊपर कुर्बानी दी है, हुजूर की सहाबा इकराम, आपको मालूम है एक सहाबी, अभी मैंने इससे पहले जो पढ़ा था, हुजूर ने खुद फरमाया है मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी इक्तदा करोगे कामयाब हो जाओगे। ये सितारे हैं, सहाबा इकराम हिदायत याफ्ता है। और सिर्फ सहाबा इकराम ही नहीं, हजरत अमीर माविया के नाम से प्रोग्राम है। हजरत अमीर माविया मालूम है कौन है? सिर्फ सहाबी ही नहीं है, हुजूर के खादिमे खास है, हुजूर के साथ है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कातिबे वही है जो हुजूर पर कुरान नाजिल हो रहा है, जिब्रील अमीन लेके आ रहे हैं, हुजूर के सीने के अंदर कुरान जा रहा है और सिर्फ सीने से निकल रहा है। तो हजरत माविया उस कुरान को लिख रहे हैं, तहरीर कर रहे हैं। कहने वालों ने यह भी कहा है कि हजरत अमीर माविया कुरान तहरीर नहीं करते थे, कातिबे वही नहीं थे, बल्कि तो वो मीर मुंशी थे, वो हुजूर के खत लिखा करते थे। अरे कहने वालों, तुमने ये बात कही, तुम्हें ये नहीं मालूम खत आदमी किससे लिखाता है? जो बहुत करीबी होता है, जो राजदार होता है, उससे खत लिखाया जाता है। जो मेरे दिल की बात जानने वाला हो, मेरा बहुत करीबी हो, किसी कोई बात जाहिर करने वाला ना हो, उससे खत लिखाया जाता है। अगर वो खत लिखते थे तो और ज्यादा उनकी अहमियत बढ़ जाती थी कि हुजूर के खत भी लिखते थे। और सिर्फ यही नहीं, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। सिर्फ एक जंग उसका वाक़या पेश किया जाता है कि हजरत अमीर माविया और हजरत अली से ये बात पेश आई, ये जंग पेश आई। हजरत अली से किसी ने पूछा, इस जंग के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो इधर के हों या उधर के हों, ये कहां जाएंगे? तो हजरत अली ने क्या कहा था मालूम है? हजरत अली ने कहा था कि वो भी जन्नत जाएंगे और यहाँ जो शहीद हो रहे हैं ये भी जन्नत जाएंगे। ये कुफ्र और शिर्क की जंग नहीं थी, ये एक सोच थी, एक फिक्र थी, उसके सिलसिले में ये जंग पेश आई थी। और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले बहुत सारी जंगें हुई हैं। हर मौके पर हजरत अमीर माविया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले हैं हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर ने एक मौके पर दुआ दी और फरमाया कि अल्लाह इन्हें हिदायत याफ्ता और लोगों के लिए हिदायत का जरिया करने वाला बना, इनके जरिए से लोगों को भी हिदायत मिले, जो लोगों के लिए हिदायत का जरिया बने और जो हिदायत याफ्ता हो। आप सोच सकते हैं, एक मौका है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था कि जब तुमको हुकूमत मिले तो इंसाफ करना, हुकूमत मिले तो इंसाफ करना, इस इंसाफ का दामन न छोड़ने पाना, इंसाफ से दूर न होना, इंसाफ पर कायम रहना। हजरत अमीर माविया उसी वक्त समझ गए थे कि शायद मुझे हुकूमत मिलने वाली है, कोई वक्त आएगा जब मुझे हुकूमत दी जाएगी और हुजूर ने जो फरमाया है हम उस पर अमल करेंगे। और उस पर अमल करके उन्होंने दिखाया और वो वक्त आया है कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस दर्जा और किस अंदाज से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है। और हुजूर से मोहब्बत करने वाले तमाम सहाबा इकराम, हम सहाबा इकराम के खिलाफ अपनी जुबान को नहीं खोल सकते हैं। अगर सहाबा इकराम के खिलाफ हम अपनी जुबान को खोलते हैं तो अपना अंजाम हम सोच ले। वो सहाबा इकराम है जिनके बारे में जर्रा बराबर बुराई करने को मना किया गया हो, वो हिदायत याफ्ता हो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उनके रास्ते पर चलने वाला हो, उनकी नकल करने वाला हो, उनके तरीके पर चलने वाला हो, वो भी हिदायत याफ्ता हो, वो भी जन्नत में जाने वाला हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनके बारे में फरमाया हो कि हम इनसे राजी हैं और ये हमसे राजी हैं, वो सहाबा इकराम है। हजरत
امیر معاویہ کا درجہ بہت اونچا ہے، وہ صحابی تو ہے ہی ہے اور حضور کے بہت ہی قریبی ہے، بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی ہے، اور حضور پہ اپنے آپ کو قربان کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی ایک ایک چیز پر ہمیں بھروسہ کرنا پڑے گا۔ حضرت امیر معاویہ قرآن تحریر کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کو اگر ہم داغدار کرتے ہیں تو ہمارا قرآن صحیح نہیں ہوگا، ہمارا قرآن بھی غلط ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے والوں نے یہی باتیں اڑائی ہیں تاکہ لوگ سمجھنے والے صحابہ اکرام کو غلط سمجھ جائے، حضرت امیر معاویہ کو غلط سمجھ لے۔ حضرت امیر معاویہ کو جب غلط آپ سمجھنے لگیں گے تو حضرت امیر معاویہ نے قرآن کو لکھا ہے، قرآن کو تحریر کیا ہے، شاید کہ قرآن کے اندر بھی تحریر ہوئی ہو، یہ تمہارے ذہن کے اندر بٹھایا جائے، تمہارے ایمان کو خراب کیا جائے، تمہارے ایمان کو ضبط کیا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ دور آ چکا ہے جس دور کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ آدمی گھر کے اندر سے جب نکلے گا تو ایمان کی حالت میں نکلے گا، اور جب واپس آئے گا تو اس کے پاس سے ایمان جا چکا ہوگا، ایمان رخصت ہو چکا ہوگا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ایسے ایسے جملے صحابہ اکرام کے بارے میں استعمال کر دیتے ہیں کہ ان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے، ایمان ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا ایمان رخصت ہو چکا۔ ہم سب کچھ کرتے رہیں گے، جب ایمان ہی ہمارے اندر باقی نہیں ہے تو ہمارے روزوں سے اور نمازوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور جو ایمان کے لٹیرے اور چور گھوم رہے ہیں بڑی تعداد میں، آج نوجوان موبائل استعمال کرتا ہے، جب دیکھو موبائل استعمال کیا، یوٹیوب پر گئے، کوئی بھی تقریر اچھی لگی سننا شروع کر دیا، فلاں مولانا کی تقریر ہے، بڑی اچھا بیان کرتے ہیں، بڑی اچھی تقریر تھی، سنتے سنتے پتا چلتا ہے کہ وہ اچھی باتیں کہتے کہتے کچھ چیزیں ایسی آپ کو سکھا دیں گے اور بتا دیں گے جو آپ کے بھیجے کے اندر بیٹھ گئی، آپ کی سمجھا شاید یہ آپ کو سچ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایک بہت مشہور ہے انجینئر مرزا، بڑی تعداد میں لوگ اس کی تقریریں سن رہے ہیں، بڑے مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی چیز خریدنی ہو تو جو اس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں سے چیز اچھی ملے گی۔ آپ کو کوئی مرض ہو جائے، خدا نخواستہ کسی کو آنکھ میں دقت ہوتی ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ موچی کے پاس نہیں جاتا ہے، وہ انجینئر کے پاس نہیں جاتا ہے، وہ کہاں جائے؟ ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ بھی جو آنکھ کا ڈاکٹر ہوگا اس کے پاس جائے۔ اور اگر لیور میں دقت آئی تو آدمی کہاں جاتا ہے؟ جو لیور کا اسپیشلسٹ ہو، بہترین ڈاکٹر ہو، اس کے پاس چلو تاکہ لیور جلدی ٹھیک ہو جائے اور صحیح ڈاکٹر کے پاس علاج کرے۔ اور دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یوٹیوب کھولا، فلاں مسئلہ ہے، یہ دن پیش آیا، بہت سارے لوگ پڑھے نہیں ہیں تو بول دیتے ہیں، وہ آ گیا سامنے، کس کی تقریر ہے، کس مسلک کا ہے، کیسا ہے، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، بس ہم جو مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں آ جائے۔ سننے لگ گئے، بتا کون رہا ہے؟ انجینئر بتا رہا ہے۔ انجینئر کس چیز کا ہے؟ بلڈنگ کا نقشہ بنائے، اس میں کتنا میٹیریل لگے گا، کتنی سیمنٹ لگے گی، کتنی مورنگ لگے گی، اس سے وہ چیز پوچھنی چاہیے۔ وہ بیٹھا ہوا مسئلہ تم کو بتا رہا ہے، دین تمہیں سمجھا رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تو داڑھی رکھا ہے، ٹوپی پگڑی کی بندھی ہوئی ہے، یہ تو بہت دین کی بڑی اچھی باتیں بتا رہا ہے۔ اس طرح سے ہمارے نوجوان یوٹیوب کے اندر تقریریں سنتے ہیں اور سن کر کے گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ مسائل، وہ چیزیں جس کے بارے میں اس کو بحث نہیں کرنی چاہیے، بولنا نہیں چاہیے، وہ چیزیں لے کر کے عوام کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، اس سے اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ اس نے الٹی سیدھی چیزیں وہاں سنی ہے، وہی لے کر کے لوگوں کے اندر گھومتا ہے، بہت سارے لوگ بھی اس کے ذریعے سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ گمراہ ہوں گے، یاد رکھیے گا، جو لوگ اس طرح کی گمراہی کی باتیں پھیلا رہے ہیں وہ خود تو گمراہ ہیں، لیکن جو گمراہی کی باتیں پھیلا رہے ہیں اس کا عذاب تم کو ملے گا، لیکن دوسرے جو گمراہ ہو رہے ہیں اس کا یہ عذاب انہی کے سر آئے گا۔ اس لیے دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی دعوت برکاتہ تشریف رکھتے ہیں، صدر محترم بھی تشریف رکھتے ہیں۔
ابھی آپ تفصیلی انشاءاللہ خطاب سماعت فرمائیں گے. میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.